بات کی تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے ان دونوں کو آزاد دی، فرمایا فقد آذانی، تو اس نے میرے صحابہ کو اذا نہیں پہنچایا، اس نے میرے اہل بیت کو تکلیف نہیں پہنچائی، جس نے ان دونوں کو تکلیف پہنچائی اس نے براہ راست مجھے تکلیف پہنچائی۔ بات کی سب کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ سپیکر کی آواز زیادہ ہے یا پنکھوں کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا جی؟ فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور پھر یہ بات یہاں پر نہیں رکی، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، تو اس نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی۔ یہاں پر ایک مرتبہ آپ بات کو غور سے سماعت فرمائیں، میں اگلی حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ بات شروع ہوئی ہے اللہ کی محبت پر، یہ حدیث پاک شروع ہوئی ہے اللہ کی محبت سے، اور حدیث پاک مکمل ہوئی ہے اللہ کو تکلیف دینے سے۔ آغاز حدیث کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مالک ہے، وہ مسجود حقیقی ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب۔ پھر فرمایا میری رب کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور پھر فرمایا میری وجہ سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے محبت کرو، اور جس نے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ میں سے کسی ایک سے نفرت کی اس نے ان سے نفرت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ براہ راست نفرت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ پہلی جماعت ہے، وہ پہلی جماعت ہے جنہیں براہ راست رسول اللہ کا مرید ہونے کا شرف ملا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ پہلی جماعت ہے جنہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہونے کا شرف ملا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کریں تو بارہا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ان کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ فرمایا ان کے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو خوبیوں کے اندر بدلنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راہ کے جان جانی جہاں پر جانی امام نبی محترم کی نظر اگر صدیق اکبر پر پڑی اسے تاجدار صداقت بنایا، عمر پہ پڑی تاجدار عدالت بنائے، عثمان پہ پڑی ذوالنورین بنایا، شرم و حیا کا پیکر بنایا، علی پر پڑی شیر خدا بنا دیا، حیدر کرار بنا دیا، حضرت ابو ہریرہ پہ پڑی حافظ الحدیث بنا دیا، بلال حبشی پہ میرے آقا کی نظر پڑی، وہ بلال جو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، وہ بلال جس کے سینے کے اوپر مکے کے پہاڑوں کے پتھر رکھے گئے، کمر کے نیچے جلتی آگ کے انگارے رکھے گئے، وہ بلال حبشی جب میرے آقا کی نظر کا مرکز بنا، جب بلال کی نظر میرے آقا کے چہرہ انور پہ پڑی، بلال جلتا تو رہا مگر دل میں نہیں، زبان سے محمد عربی کا نام جپتا رہا۔ فرمایا ان کی قربانیاں کوئی اپنے خاندان کے لیے تو نہیں ہیں، ان صحابہ کرام کی دشمنیاں کوئی زمین اور جائیداد کے لیے تو نہیں ہیں۔ اگر ابو بکر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو میری وجہ سے،
عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو میری وجہ سے، عثمان غنی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو میری وجہ سے، حضرت صدیق اکبر اسلام لانے سے پہلے مکے کے چیف جسٹس تھے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام لانے سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ مکے کے چیف جسٹس سے 2 ہی بندے فیصلے کرتے تھے، ایک آمنہ کے لال فیصلہ کرتے تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر فیصلہ کرتے تھے. اسلام لانے سے پہلے فاروق اعظم کا نام مکے کے بڑے بڑے غیرت مندوں میں لیا جاتا تھا. اسلام لانے سے پہلے عثمان غنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اگر کوئی مکے میں اور عرب میں سب سے بڑا تاجر تھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں انہوں نے اگر اپنا دیش، شہر، وطن، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، خاندان، رشتہ داریاں، دوستیاں، کاروبار چھوڑے ہیں، ان کی غرض کوئی اپنی نہیں کی، غرض ایک ہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. مجھے راضی کرنا چاہتا. تو جنہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، تو پھر آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَمَنْ آزَاهُمْ، جس نے انہیں آزاد دیا، فقد آزانی، اس نے میرے صحابہ کو تکلیف نہیں دی، اس بدبخت نے مجھے تکلیف دی ہے. اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اس نے میرے رب کو تکلیف دی ہے. اور پھر حدیث پاک کی آخری لفظ ہیں وَمَنْ أَضَلَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی ان قریب میرا رب ان کو اپنی گرفت میں ایسا لے گا کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی اور محشر والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون ظالم بدبخت ہیں جو دنیا میں بھی رب کی گرفت میں تھے اور آج آخرت کے دن بھی رب کی گرفت کے اندر ہیں. یہ کن لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو نبی کی نسبت کا حیا نہیں کرتے، جو نبی کی نسبت کا ادب نہیں کرتے، جو نبی کی نسبت کا احترام نہیں کرتے. سمجھ آئی ہو تو اونچا سبحان اللہ کہیں. اللہ اکبر. فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں ان سے مجھے نسبت یہ ہے کہ ان سے مجھے خون کی نسبت ہے. اہل بیت کو کس کی نسبت ہے؟ خون سے نسبت ہے. آل کو خون سے نسبت ہے، اولاد کو خون سے نسبت ہے. اور اصحاب کون ہیں؟ فرمایا جن کو میری روح سے نسبت ہے. ایک جسمانی نسبت ہے، ایک روحانی نسبت ہے. بات کی سمجھ آئی؟ فرمایا میری دونوں نسبتوں کا حیا کرنا میری امت پر لازم اور فرض ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری امت پر لازم اور فرض ہے. اور یہ ایام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام، 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی. اور آگے سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے اور حیران ہوئیے کہ آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، روم کے بادشاہ کے خلاف غزوہ تبوک کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا
کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے پیش کرو. سب کو آواز آ رہی؟ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے پیش کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ پیش کیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روم کے بادشاہ کے خلاف ہمارا جہاد ہے اور محنت کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ساز و سامان کے ساتھ بھرے ہوئے 100 اونٹ دینے کا اور اعلان کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے میرے آقا فرما رہے تھے کہ تم بھی حصہ ملاؤ. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا 300 اونٹ سامان اور اسلحے سے بھرے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوروں کو ترغیب دلانے لگ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا سارے ملا کر میں آپ کی بارگاہ میں 940 اونٹ اور 60 گھوڑے خرد و نوش کے سامان سے لدے ہوئے، تیر و تفنگ سے لدے ہوئے میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں. اونچا سبحان اللہ کہیے ذرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی تو پھر اگلے حدیث پاک کے لفظ سنیے. آمنہ کے لال نے حضرت عثمان غنی کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے. کیا؟ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، فرماتی ہیں اللہم ارض عن عثمان فإنی عنہ راض. اے اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے آسمانوں کے رب، عرشوں کے مالک، میرے عثمان پر راضی ہو جا. مدینے والا رسول عثمان پر راضی ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اے میرے رب میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا. سبحان اللہ. میں عثمان پر راضی ہو گیا ہوں، تو بھی. ذرا یہاں پر حدیث پاک کے لفظوں کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. پہلے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تو میرے عثمان پر راضی ہو جا، میں راضی ہو گیا ہوں. صحابہ کرام فرماتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، دعا میں خاموش ہوئے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے میری طرف. دعا میں خاموش ہوئے تو پھر جب دعا میں خاموش ہوئے تو پھر فرمایا صحابہ ایک بات سنو. ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، ادھر صحابہ کو کوئی بات سنائی جا رہی ہے. ادھر دعا مانگی جا رہی کہ اللہ میں عثمان پر راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جملے کہنے کے بعد صحابہ کہتے حضور رک گئے، اور پھر رکنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرما ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ بھی کرے گا عثمان کا کوئی عمل پکڑا نہیں جائے گا. ہر عمل عثمان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول. آپ نے تو صرف حدیث کے لفظ سنے، اس پر ذرا گہرائی میں جائیں. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ سر اٹھا کے دل میں جگہ دے کے ذرا سنیے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ میں عثمان پر راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا. یہ کہنے کے بعد حضور خاموش ہوئے. پھر اچانک فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. حضرت عثمان کے کسی عمل پر گرفت حضرت عثمان کے کسی عمل پر گرفت نہیں ہوگی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے کسی عمل پر گرفت
نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو بیان کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آج کے بعد عثمان کے کسی عمل کی گرفت نہیں ہوگی۔ عثمان کے کسی عمل کی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ عثمان کے کسی عمل کی گرفت نہیں ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر میرے آقا نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے عثمان تو جو بھی کرتا پھر آج میرے رب نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر محمد الرسول اللہ گواہ ہے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آ کر آپ کی حفاظت کا اعلان کیا۔ ملک شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں 1000 کی فوج بھیج رہا ہوں مدینے میں، جو تیرے گھر کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو جائے گی، محاصرہ کر لے گی۔ فرمایا اس کی تنخواہ کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں دے سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی بیت المال سے ایسی فوج کی، ایسے گارڈز کی تنخواہ نہیں دے سکتا جو صرف میری زندگی کو بچانے کے لیے میرے گھر کی حفاظت کرے۔ روک دیا گیا۔ مولا کائنات آئے، حوالے کی میری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد ہیں۔ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ درمیان کے اندر جج بن کے فیصلہ کریں۔ نہ آپ کی اوقات ہے، نہ آپ کا علم ہے، نہ آپ کی کوئی اہمیت ہے ان معاملات کے اندر۔ حضور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے عثمان، میں اور میرے 2 بیٹے ہم تو کسی حال میں بھی تیرے گھر کو چھوڑ کر تمہیں بلوائیوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہیں کر سکے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہیں کر سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا ہے۔ 40 دن حضرت عثمان غنی کا پانی بند رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا اب پانی بھی آپ کو مہیا کیا جائے گا پینے کے لیے اور وضو کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی، اور آپ کے گھر کی حفاظت علی اور علی کے شہزادے کریں گے۔ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مولا کائنات پانی لاتے عثمان غنی کے گھر میں پہنچاتے۔ اس محبت کو اور کیا کہیں گے، اس احترام کو اور کیا کہیں گے؟ جن کی محبت اس حد تک ہوتی ہے، جن کا احترام ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک ہوتا ہے، ان پر آج 14ویں صدی کا کوئی مفکر، کوئی محرر، کوئی مقرر، کوئی مولوی کوئی بحث کرے، مباحثہ کرے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو بلایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت علی کو حضرت عثمان غنی نے بلایا حضرت علی کے سامنے۔ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ باندھ دیے، عرض کرنے لگے علی مجھے اکیلا چھوڑ دو، اپنے شہزادوں کو بھی لے جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ۔ شہزادوں کی گیٹ پر ڈیوٹی تھی۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ آمنہ کے لال کی
محمد قبر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، عثمان آج تیرا روزہ ہے۔ عرض کی آقا میں نے صبح روزہ رکھ لیا تھا، میرے آقا فرمایا عثمان آ جا، شام کے وقت میرے ساتھ تیری افطاری ہو جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ تیری افطاری۔ یہاں پر رک کے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، نبی کہاں ہیں؟ قبر میں۔ عثمان غنی کہاں ہیں؟ اپنے گھر میں۔ تو بتائیے عثمان غنی تکلیف میں ہوئے، آمنہ کے لال کو قبر میں پتہ چلا یا نہیں چلا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو آپ کو 15 سال سے یہی بتا رہا ہوں، اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر وہ آقا ہی کیا ہے۔ اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر وہ آقا ہی کیا ہے۔ ارے اپنے آقا پہ جو مر مٹ نہ جائے وہ بندہ ہی کیا۔ فرمایا علی آپ چلے جاؤ، میری شہادت کا وقت ہو گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حفاظت کرتے کرتے رسول اللہ کے شہزادوں کا خون بہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس نے زبان، اللہ نے جس کو زبان دی ہے، سبحان اللہ، اونچا سبحان اللہ جس کو اللہ نے زبان دی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے شہزادوں کا خون بہے میری وجہ سے۔ مولا کائنات جلال میں آ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا عثمان کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آئے اور آپ کو شہید کر جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اونچا بولے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جہاں اختلاف ہو باتیں وہاں ہوتی ہیں، یا جہاں دل و جگر سے پیار ہو باتیں وہاں ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں باتیں؟ جہاں دل و جگر سے پیار۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے علی کے سامنے ہاتھ باندھے اور عرض کی، یا علی میں اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور مولا کائنات کو رسول اللہ کا واسطہ دیا۔ فرمایا علی مجھے تنہا چھوڑ دے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ اور سن لیجئے حضرت عثمان غنی یہ وہ شہید ہیں، یہ وہ شہید مدینہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالم نے حضرت عثمان غنی کے سر پہ بال وار کیا، حضرت عثمان غنی کا خون قرآن کے ورقوں پر گرا ہے۔ کہاں گرا ہے؟ کہاں گرا ہے؟ قرآن کے ورقوں پر۔ اور سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرح رمز شناس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیسے جہاں حضور کا گنبد خضرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس جگہ تشریف فرما تھے۔ توجہ کریں ذرا، اس جگہ تشریف فرما تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے ٹبے کی طرف دیکھا۔ یہ مدینے کا ٹیلہ تھا، یہ مدینے کا ٹیلہ تھا، ریت کا ٹیلہ تھا، پتھروں کا نہیں، ریت کا ٹیلہ تھا مدینے۔ ادھر دیکھا، پہلی نظر میں حضور نے دیکھا تو عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ یار ادھر دیکھ کیوں رہے ہیں۔ توجہ کرنی ہے ذرا، آگے ہوئے، عرض کی آقا اس ٹیلے کو دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ٹیلے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں ہے تو پسند پر ہے یہودی کے قبضے میں، یہ یہودی کی جگیر تھی، یہودی کے قبضے میں۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں آقا آپ کو پسند ہے؟
حضور نے فرمایا پسند ہے۔ اور تاجر تو آج کے لوگ بھی بنے پھرتے ہیں، عثمان غنی کی جوتی پر، عثمان غنی کے نالین پر تمام تاجروں کی تاجری قربان کر دیں۔ آج کے تاجروں کی بات کر رہے ہیں۔ یہودی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی آیا، کہنے لگے عثمان خیر ہے، ابھی تو سورج ہی نہیں نکلا، میرے دروازے، کہا مجھے تیرے سے کام ہے، ذرا باہر آ۔ باہر آیا، کہا آنا ذرا اپنے ٹیلے پر۔ خیر ہے؟ کہا خیر ہی ہے۔ فرمایا یہ تیرا ٹیلا، بھلا تجارت کے یہ بھی اصول ہے، تجارت کے یہ بھی بھلا اصول ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک جگہ پر سے نا، یہ عید سے پہلے مولوی چلا گیا، تو وہ بندے میرے پاس آئے کہ ہمیں ایک مولوی دے دیں جی۔ پہلے کتنی تنخواہ دیتے تھے جی؟ پہلے ہم دیتے ہیں جی 37,000۔ تو جو نیا رکھنا ہے نا، اس کو آپ یہ نہ بتانا کہ 37,000 پہلے کو دیتے تھے، اس کو 20,000 بتانا، یہ مولوی رکھا جا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی جی؟ شرم نہیں آتی؟ یہ مولوی رکھا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے مولوی کے کردار سے کیڑے نکالنے ہیں، جو ظالم کے بچے پہلے قدم پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کو بتانا نہیں ہے۔ یہ مولوی رکھنے کا سودا ہو رہا ہے، اور وہاں ایک ٹیلے کا سودا تھا۔ توجہ ہے نا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں ادھر آ، جب ٹیلے پہ آ گیا نا، کہنے لگے او یہودی، یہ تیرا ٹیلا پسند آ گیا ہے میرے نبی کو۔ یہ تیرا ٹیلا پسند آ گیا ہے میرے نبی کو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کیوں کا سوال نہیں ہے، یہ یار جانے یار کی پسند جانے، یار جانے یار کی پسند جانے، بس انہیں پسند آ گیا ہے، اور میں نے لینا ہے، اور آج ہی لینا ہے۔ پیسے تو نے مانگنے ہیں، دینے میں نے ہیں۔ انوکھا سودا نہیں ہے؟ یہاں تو لوگ چھڑاتے ہیں نا، اور سب سے زیادہ ہم پیسے چھڑاتے غریب دکاندار سے، ریڑی والے سے۔ جن دکانوں کے شیشے لگے ہوتے ہیں نا، اے سی لگا ہوتا ہے جی، وہ اگر 200-400 روپیہ زیادہ ہی مانگ لیں، ہم فخر سے دے دیتے ہیں۔ جا کے بتانا ہوتا ہے نا فلاں دکان سے کپڑا لیا ہے، فلاں دکان سے جناب علی فلاں چیز لی ہے، اس کو فخر سے ہم دیتے ہیں زیادہ، اور وہ بھی زیادہ ہی مانگتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عثمان غنی فرماتے ہیں یہ ٹیلا میرے نبی کو پسند ہے، اور لینا ہے، آج ہی لینا ہے، اسی وقت لینا ہے، اس کے پیسے مانگنا تیرا کام ہے، دے کے جانا میرا کام۔ پھر آگے کون تھا؟ یہودی، اسلام کا دشمن۔ خیش کس کی تھی؟ نبی کی۔ خریدنا کون چاہتا تھا؟ نبی کا غلام۔ اس نے ٹیلے سے بھی کتنے گنا زیادہ رقم مانگ لی۔ کیا کیا؟ زیادہ رقم مانگ لی۔ عثمان غنی نے چھڑائی نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی نے چھڑائی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عقل نے کہا عثمان مسئلہ ہے، چیز لیتے وقت باس کرتے ہیں، کچھ چھڑاتے ہیں۔ فرمایا وہ مسئلہ